بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل پھر بڑی خبر آنے والی ہے، تیاری پھاڑ لو، ہوشیار، خبردار، پہلے بتا رہا ہوں۔ اور مخالفین ہو یا آپ کے دوست ہو، سب منہ میں انگلیاں ڈال کر دیکھیں گے، آنکھیں ان کی حیرت سے پھیل جائے گی کہ ایک ہی کم پاتا ہے میاں نواز شریف نے۔ یہ آپ کو بس پتہ چلے گا، اسی ولاگ میں بتاؤں گا، لیکن واقعہ جو ہے یہ ایک دن بعد ہوگا، تو میں آپ کے ساتھ سارے معاملات کو ڈسکس کرتا ہوں۔ مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ کل ایک پریس کانفرنس تھی، رانا ثناء اللہ خان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں، ایک سینئر پولیٹیشن ہیں، سیزنڈ پولیٹیشن ہیں، وزیر داخلہ رہے ہیں 16 ماہ کی حکومت کے، 10 سال وہ وزیر قانون رہے ہیں، اور جب وہ وزیر قانون تھے تو وزارت داخلہ کے امور بھی انہی کے ہاتھ میں تھے پنجاب کے اندر۔ تے پائن نے نا کل ملا کے آپ سمجھ لیں کہ کم و بیش کچھ نہیں تے 10 سال تے باقاعدہ ٹکا کے حکومت کی تھی نا۔ اچھا، جو 10 سال کی حکومت کے بعد نا رانا ثناء اللہ صاحب کے اندر کوئی آکڑ نہیں تھی، وہ لوگوں کو ملتے تھے، ویسے ہی ملتے تھے۔ خیر اس کے بعد تو ان کی حکومت آئی نہیں، وہ ایم این اے بن گئے تھے، نہ کوئی گڈی ہوں سی جو پروٹوکول والی، نہ کوئی جناب گارڈ ہوں سی، کل ہی رانا صاحب ہوں، ڈرائیور بیٹھا ہوں سی، اور رانا صاحب جو ہیں وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بیٹھے ہوتے تھے، جدہ فون واجدہ سی دل کیا اٹھا لیا، دل کیا نہ اٹھایا۔ یہ طبیعت ان کی شروع سے ہے، یعنی کوئی ان میں فرق نہیں آیا تھا اس سارے 10 سال کی حکمرانی کے بعد، لیکن 16 مہینے کی حکمرانی جو ہے نا سر، انہیں فرق پاتا ہے پائے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل پریس کانفرنس تھی، مجھے پتا چلا، میں کہا چلی آج رانا صاحب نے جا کے ملاقات ہی کریے، ہے جی، سلام دعا ہو جائے گی ذرا ان کے ساتھ، رانا صاحب کے ساتھ، جب میں جرنلزم میں نہیں تھا اور رانا صاحب مسلم لیگ نون میں نہیں تھے، ٹھیک ہے، تب سے ان کے ساتھ میری یاد اللہ ہے۔ تو میں کہا یار چلیے ذرا جا کے رانا صاحب ہونا سلام مار کے آئیے، لیکن سارے پروٹوکول ہی بڑھا دی ہوتے تھے، اوہو اخیر ہوئی پئی سی۔ اس طرح صحافی جو ہیں وہ مطلب مکھیوں کی طرح چمڑے ہوئے تھے صحافی رانا صاحب کو، اور ان کے گارڈز، یہ ایک میرے لیے بڑی عجیب جی واقعہ سی۔ رانا صاحب دے گارڈ پہلے بھی ہوندے نے، 10 سالوں وزیر قانون ہے، اسی دیکھیا گارڈ شارڈ ہوندے، پر رانا صاحب نے کدی گارڈا شارڈا نو کوئی نہ بوتا پوئے نہیں چڑھایا سی، نیڑے نہیں لگن دے بوتا۔ سر کل تو گارڈ جو تھے وہ دفتر دے باہر کھلوتے ہیں سر، جب وہ پریس کانفرنس کر کے نکلے اس لیے رش بڑا سی، انج رش پہ گیا ایک دم، تے تکے بج رہے سن، اسی تے مطلب ماڑے لوگ ماتڑ شودر، تو ہم تو سائیڈ پہ کھڑے ہو گئے نا بھاجی کہ کوئی گل نہیں جان دیو، اسی تو تے سائیڈ تے گٹھے لگ کے، اور وہاں پر عظما بخاری صاحبہ وہ بھی ساڑھے جو ہی ہیں، یعنی مطلب ہے کہ وہ بھی ساڑھے شودر طبقے سے تعلق رکھتی ہے، تو ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم تو سائیڈ پہ ہو گئے نا۔ اور ایک دو مجھے وہاں پہ پھر صحافی جو میرے طبقے کے تھے وہ ملے، پھر باقی بھی ملے، اور پھر صحافیوں نے بڑا، جو میرے ایک بیٹ رپورٹر ظاہر ہے میں نے اتنے سال ان کے ساتھ بیٹ کی تھی، ان کی بڑی مہربانی، وہ ساری بڑی محبت سے پیار سے ملے، سارے انہیں بڑا حال چال پوچھا، تو بڑا اچھا لگا ان کے ساتھ مل کر۔ پر حیرانی ایسے ہوئی کہ جناب وہ لاؤ لشکر جا نکلیا، پھڑ لو بچو ہٹو بچو کی ایک پکار تھی ہر طرف، اور اس میں رانا صاحب جو ہیں وہ اپنا جو بھی ان کا ڈیزگنیٹڈ دفتر ہے اس کے اندر چلے گئے۔ اسی جا کے عظما بخاری دے کمرے بہ گئے، وہاں پہ باقی صحافی بھی آ گئے، اتنے جناب کوئی بسکٹ کھا رہا ہے، کوئی جناب انہیں سموسے منگا لے، وہ سموسے کھا رہا ہے، تو اس طرح کی بڑا ایک فرینڈلی ماحول میں، جس طرح ہوتا تھا شروع سے ویسے ہی ماحول، تو بڑا انجوائے میں نے کیا اس سارے ماحول کو۔ پھر میں جب باہر نکلا تو میں نے سوچا یار رانا صاحب کو چیک تو کرے، وہ پتہ لگا کہ بوئے دے باہر نا 3-4 گارڈ کھڑے ہیں مسلح۔ وہ میں کہا پائے نے یہ اندر کون، میرا خیال تھا مریم ہوں گی، کوئی شہباز شریف صاحب آئے ہوں گے، کوئی خسرہ حمزہ صاحب ہوں، یہ رانا صاحب بیٹھے نے اندر۔ میں کہا بھائی کھلو تیرا پلا ہو جائے۔ تو مجھے کل مسلم لیگ نون کے دفتر میں جا کے یہ احساس ہوا کہ سر وہ حکمران بنیں گے نہیں، وہ حکمران بن چکے ہیں، وہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے، وہ پائن تبدیلی آئی پئی ہوتے۔ یقین کریں کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے تو ان سے ملنا یا ان کے ارد گرد اس طرح کیا جب گھٹا نہیں ہوتا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے،
ظاہر ہے آفیشیلی ان کو گارڈز ملے تھے, بہت بڑی تعداد کے اندر ملے ہوتے تھے سر. وہ رانے دے نیڑے نہیں سن ہوندے اس طرح جس طرح ہوں کل میں دیکھے نے حالات, کہ چکر ہی کوئی نہیں گا کہ آپ چیڑی بھی پر مار جائے بھاجی. ہاں جی, اے والا حالات جڑے نا اتنے ایگے سن. تو اسی تے بھائی تھانوں پتا دور دور رہنے والے ویسے ہی صاحب لوگوں سے, ہمارا تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ وہ ملتے ہی نہیں ہیں, میچ ہی نہیں کھانا, لہذا اسی بھائی دوروں دوروں اکھیاں مار کے دیسی تے سائڈ سے ہو گئے. اور لیکن مسلم لیگ نون کا 180H جو ہے, میری وہاں پر کچھ 2-4 اہم شخصیات سے گفتگو بھی ہوئی ہے جب یہ پریس کانفرنسز کر رہے تھے. تو میں ظاہر باہر ہی ساتھ ہوتے 2-3 شخصیات نے میرے ساتھ بات چیت کی ہے, تو میں نے اس سے حساب لگایا ہے کہ سر وہ اپنی طرف سے وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے, وہ سارے دے سارے سمجھ دینے کہ بھائی اسی تے ہوں مسئلے کوئی نہیں گا. تو مجھے حیرانی ہوئی کہ یار ان لوگوں نے اتنے کچھ ہونے دے باوجود کچھ نہیں سیکھا. بلکہ میں نے ایک شخصیت سے کہا, میں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی آپ لوگ اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہیں کہ آپ کے لیے سب کچھ اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ سب کچھ اچھا ہے. میں کہ یار میں حیران ہونا کہ ابھی تو آپ حکمران نہیں بنے, ابھی سے اتنے خوش آمدی آپ کے ارد گرد ہیں کہ وہ آپ کو اصل صورتحال پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے. سر اصل صورتحال پھر میں نے معلوم کی اور تھوڑی سی ان کو بتائی, باقی میں سوچا تو ایسے دسی, کیونکہ ان شخصیت کے چہرے کے اوپر مجھے نا اثار مجھے لگا نمودار ہوئے جیسے وہ برا مان رہے ہیں نا کہ میں ان کو ان کی بات کو ڈیفائی کر رہا ہوں. میں سوچا میں نہ تو کی لینا, میں اپنے ویورز کو بتاؤں گا, میں شودران دساں گا اپنے میں اپنے خانوادے کو بتاؤں گا کہ حالات کیا ہیں. سر حالات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے میاں نواز شریف جو ہے نا وہ سر تولے دے فرق تو جتدا سی, بات آپ سمجھ رہے, تولے کا فرق سے مراد ہے تولا پوری ایک اکائی ہے, جس کا مطلب ہے کہ ایک تولا. ماشا جو ہوتا ہے وہ رتی ماشا, یہ تولے سے کافی کم وزن کی اکائیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو رتی برابر فرق کو کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے. تولے کا فرق بہت بڑا فرق ہوتا ہے, اور ماشے کا فرق جو ہوتا ہے نا سر وہ ایک کنسیڈریبل فرق ہوتا ہے. تو جو میرے پاس معلومات آئی ہیں اس میں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیت تو جائیں گے. مسلم لیگ نون, ظاہر ہے میں ڈے فرسٹ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ابھی سے اندازہ لگائیں نا کہ پنجاب کے اندر میاں نواز شریف نکلے ہیں جناب, کمپین تے نکلے ہیں, زرداری صاحب بھی نکلے ہیں, وہ سندھ میں جلسے کر رہے ہیں, یہ پنجاب میں کر رہے ہیں, سراج الحق صاحب جو ہیں وہ KP میں کر رہے ہیں, یا کہیں پہ بھی سارے اپنے اپنے حساب نال جو پلان انہوں نے کیا ہے الیکشن شیڈول کے حساب سے وہ جلسے کر رہے ہیں. مجھے بتائیں نواز شریف کے مقابلے کا لیڈر کون ہے پنجاب میں جو جلسے کرے گا؟ پنجاب میں کوئی بھی نہیں. بلاول لیڈر ہے, کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, نوجوان آدمی ہے, ینگ آدمی ہے, جذباتی ہے, اس کو سینس ہے, پڑھتا بھی ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لیڈر اس وقت موجود ہیں, جتنے بھی اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت موجود ہے, اس میں سب سے زیادہ جو ایشوز کو پڑھنے والا آدمی ہے نا, نظر رکھنے والا, وہ بلاول بھٹو ہے. وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی پڑھتا رہتا ہے. وہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ سموک کا معاملہ تھا, اور اس سموک کے حوالے سے ایک سوال کیا ہمارے ایک دوست ذوالفقار محتو, انہوں نے دانشور بننے کا بڑا شوق ہے, ہر کام ہی دانشور ہونے نے پائیں, وہ کہتے ہیں میں نے پتا سارا کچھ. تو انہوں نے یہ بلاول کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو سموک ہے یہ کیسے ہوتی ہے. وہ کوئلے دی گلا کر رہے تھے, پھر بلاول نے پھر اس کی کافی جو ہے نا معاملات کو سیدھا کیا, طبیعت صاف سی کی تھی کہ گل انج نہیں انج گی. اے لیٹسٹ رپورٹ ہے, اے فلانے جڑا نا میگزین دے فلانے صفحے تے چھپی پڑھ لے. تو اس کا مجھے اندازہ ہوا, میں کہ یار منڈا پڑھتا بھی ہے, تو یہ بہت اچھی بات ہوتی ہے. ورنہ تو اکثر لیڈر تو کہتے بس ہوں لیڈر پڑھیں گے, اللہ اللہ خیری صلی اللہ, ہوں سان کی لوڑ ہے کچھ بھی پڑھن دی. خیر بلاول میں یہ ایک چیز موجود ہے, مگر پنجاب کے اندر ان کی قبولیت کا لیول نہیں ہے وہ. اچھا اب میاں نواز شریف نکلے گا اور چھاچ ہو جائے گا, یہ بات درست ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ کدھر جائے گا؟ سوال ہے. پی ٹی آئی کا ووٹ
گھر بھیجے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پی ٹی آئی بلے کا نشان ہوگا، بالکل ہوگا. تو بلے کا نشان ہوگا تو ووٹ بلے کو پڑے گا، لوگ کی کھچ جو ووٹ پان گے. اور بڑا چیڑا ووٹر جے ابھی تو انداز دوا میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں جتنے بھی وہ جس مرضی جو سیاسی نظریات کے حامل لوگ ہوں، میرے لیے سارے قابل احترام ہیں. مگر چیڑا ووٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بڑا یعنی کل پان والا ووٹر جے، وہ آرام نہ گھر بہن والا کریکٹر نہیں جے گا. ٹھیک ہے، تو وہ ووٹ ڈالے گا آگے، مسئلہ بنے گا نا. پیپلز پارٹی بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا، آئی پی پی بھی بڑا زور لا رہی ہوگی، ماڑا موٹا جتنا بھی لا رہی ہوگی زور لا رہی ہوگی نا. ٹھیک ہے، جماعت اسلامی بھی ہوگی. تو اتنی آسان نہیں ہیں باتیں سر. اس دفعہ رتی کا نہیں، تولے کا نہیں، ماشے کا فرق ضرور رہ جانا ہے. میاں صاحب کو سمپل میجورٹی لینا، دانتوں میں سے پسینہ نکل آئے گا حضور. آسان نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور کلیم تو کرتے ہیں کہ وہ پنجاب میں حکومت بنائیں گے. میں نے بھی لگتا ہے پنجاب میں حکومت بنانے گے، لیکن ملاوٹ کے ساتھ. پاسے دے سونے ورگی حکومت نہیں بننی، یہ بتا دوں. پاسے کے سونے سے مراد خالص سونا. ٹھیک ہے، تو خالص اپنی حکومت نہیں بننی، ملاوٹ کے ساتھ بنے گی. چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کریں یا آئی پی پی کے ساتھ کریں، پنجاب ہو یا وفاق ہو. ٹھیک ہے، یہ سارا ایک حساب کتاب جو ہے وہ میرے علم میں لایا گیا ہے. اور میں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ تو خیر مطلب آپس کی بات ہے کہ بھائی نے نشستیں بھی بتائی ہیں کہ اتنی ہو سکتی ہیں دادوں کے ساتھ، اور میں ان پاسے نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ ہو سکتا ہے یہ کر رہے ہوں کہ کیونکہ فکر دیے نہیں جا سکتے نا جب تک سامنے نہ ہو. میں بس سمپل سی بات ہے، بہت ہی تفصیلی جان دی لوڑ کوئی نہیں. میں ایویں تانوں طویلاں پیش کرا، میں اس طرح سے فکر نہیں دے سکتا جب تک چیزیں میرے سامنے نہ ہوں. میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس دفعہ تولے دا نہیں معاشے دا فرق رہے گا. اور پھر البتہ میاں نواز شریف اپنا زور لا رہے ہیں سر. کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کل وہ میاں نواز شریف جا رہے ہیں کوئٹہ، اور 25 کے قریب، جس میں سابق وزیر اعلیٰ بھی شامل ہے، پی ٹی آئی کے لوگ، باپ پارٹی کے لوگ، پیپل پارٹی کے پرانے لوگ، ادھر دی پارٹی کے لوگ، ادھر دی پارٹی کے لوگ، یہ سارے 25 وہ ہیں جو پہلے وزیر، مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز رہے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے. اور جب وہ بلوچستان میں اتنی بڑی کامیابی لیں گے نا سر، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اب ملک کے طول و عرض میں اپنی یعنی پولیٹیکل گرفت کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، اور سندھ بھی جانا ہے. تو یہ وہ بڑی خبر ہوگی کہ 25 بندے جو سابق ایم پی ایم این اے رہے ہیں پچھلے ٹرینیور میں، اے نہیں کہ 1952 ایم این اے رہا یا وزیر رہا یا وزیر اللہ رہا، اے پچھلے ٹرینیور دی گلاں کر رہے ہیں. اے ساریاں عمران خان دے ٹرینیور دی گلاں کر رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں. چھوٹی خبر تو نہیں ہوئے گی نا، بڑی ہوئے گی نا. تو سر دھماکے میاں نواز شریف کرے گا، اور پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کا فارمولہ بھی اس کے پاس ہوگا. پہلے بھی کیا انہوں نے، اور بھی کرے گا. لیکن میں پھر اگین یہ کہوں گا کہ حضور مہربانی کرو ابھی سے خود کو حکمران نہ سمجھو، بلکہ اگر حکمران بن بھی جاؤ تو خود کو حکمران نہ سمجھو. وہ شہباز شریف صاحب نے خود کو خادم اعلیٰ پنجاب لکھنا شروع کیا تھا نا، بڑا تمسخر اڑایا تھا سب نے، لیکن یقین کریں سمجھنا خادم ہی چاہیے. خادم سمجھیں گے تو خدمت کریں گے، حکمران سمجھیں گے تو حکومت کریں گے. اور حکمرانوں کے ساتھ شودروں کی نفرت تاریخی ہوتی ہے. شودر کبھی حکمرانوں سے، ان سے مروب ہو سکتے ہیں، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے ان کی خوشامد کر سکتے ہیں، لیکن محبت نہیں کرتے ہوتے. محبتیں چاہیے تو دلاں تے حکمرانی کرنی اور خدمت نہ ہو سکتی. میں تو ایسے ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.